لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو گناہ کو چھوڑ دو، چاہے ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو 8ویں پارے کی آیت کا حصہ پڑھا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، وہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، میری نافرمانی چھوڑ دیں، چاہے وہ نافرمانی علانیہ ہو رہی ہو یا چاہے چھپ کر کے ہو رہی ہو۔ ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، ظاہر ظہور علانیہ کرنا، وباطنہ، چھپ کر کے، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چاہے آپ اس گناہ کو علانیہ کر رہے ہو یا گناہ کو باطناً چھپ کر کے کر رہے ہو، کوئی دیکھے نہ، فرمایا وَذَرُوا، سب کو چھوڑ دو۔ کیوں یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نافرمانی کو چھوڑ دو، فرما برداری اپناؤ؟ یہ اس لیے حکم دیا کہ گناہ کا جو مرض ہے یہ ایسا مرض ہے جیسے کینسر کا مرض ہوتا ہے۔ کینسر کے مریض کو اگر کہیں پھوڑا نکل آئے، زخم ہو جائے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی فوراً ہی اس کو یہاں سے کٹوا دیں، انگلی کو یہاں پورے سے کٹوا دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس کے جراثیم آگے نکل جائیں گے تو یہ آگے نکل گئے اور آپ کو نگل جائیں گے، آپ گئے پھر۔ تو لہذا فوراً ہی اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو کٹوا دیں۔ ٹھیک اسی طرح جو گناہوں کے کینسر کا مرض ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ وَذَرُوا، چھوڑ دو، بس گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، نافرمانی نہیں چھوڑی، تو یاد رکھیے یہ روحانی طور پہ ہمیں ہلاک کر کے رکھ دے گا، دائمی عذاب کا ہمیں مستحق بنا دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ یا جیسے کہیں ہمیں آگ نظر آئے، چنگاری نظر آئے، دیکھتے ہی لوگ یہی کہیں گے بھائی اس کو فوراً ہی ختم کر دو،
یا نہیں یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، دیکھو کلر کیسا ہے اس کا، انگارہ دیکھیے جو کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہر بندہ کہے گا فوراً ہی اس کو بجھا دو، ختم کرو اس کو. اگر نہیں کیا، جس گھر میں یہ رکھی ہے گھر کو راکھ بنا دے گی. ٹھیک اسی طرح اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو گناہ، یہ نافرمانی ہمیں راکھ کر کے رکھ دے گی، دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی گئی. جو اللہ رب العزت کی نعمتیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ناکام کر دے گی، تو اس لیے فرمایا کہ اس آگ کو بجھاؤ، ختم کرو، نافرمانی والی آگ کو بجھا دو، ختم کر دو. یا کہیں ہم نے دیکھا کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بندہ قریب نہیں جائے گا، ہر بندہ ڈرے گا، تو کہے گا یا اس کو مار دیں. اگر یہ رہا تو خطرہ یہ ہے کہ کسی کی جان نہ لے لے. تو اس لیے بھائی اگر ہم نے نافرمانی نہیں چھوڑی، نافرمانی کو رہنے دیا، جسمانی طور پہ بھی ہمیں ہلاک کر دے گی اور ہمارے روحانی طور پہ بھی ہمیں ہلاک کر کے یہ رکھ دے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا چھوڑ دو گناہوں کو، نافرمانی کو چھوڑ دو. تو بھئی ہر قسم کا گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بس جو گناہ ہے، نافرمانی جس کا نام ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نسخہ بتائیں کہ میرا شمار عابدین میں ہو، عبادت گزاروں میں ہو، ایسا نسخہ بتائیں. اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتلایا. اتقل محارم تکن اعبد الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محارم سے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرام کیا ہے، اتقے، ان سے بچیے، اپنے آپ کو ان سے بچائیے. اعبد الناس، تمام لوگوں میں زیادہ عبادت گزار آپ کو شمار کیا جائے گا. یعنی عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، محرمات کو چھوڑ دیں. جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس کو نہ کریں، اس نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھیں، عبادت گزار بن جاؤ. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو نصیحت کرتا، ہاں بھئی یا ذکر کیا کرے، ذکر. اتنی عجیب نصیحت. فرمایا عبادت تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں ادا کر رہے ہیں، نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن عابدین میں شمار تب ہوگا جب ان نیکیوں کی حفاظت بھی کی جائے. ان سے جو اللہ رب العزت نورانیت عطا فرما رہے ہیں، اعمال میں جو برکات نازل فرما رہے ہیں، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. وہ کیسے حفاظت ہوگی؟ حفاظت تب ہوگی جب انسان محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و عبادت اور تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ہماری زبان بھی لوگوں کو کاٹ رہی ہے. زبان سے لوگوں کو اذیت بھی دے رہے ہیں، قلم سے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، اپنے پاؤں سے لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں. ادھر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو اذیت بھی دے رہے ہیں، اور غیبت بھی ہو رہی ہے. تو بھائی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ، عبادت گزار بن جاؤ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کرنا تو آسان ہے، ہاں گناہوں سے بچنا مشکل ہے.
تو اس لیے ہم نیکی بھی کریں اور ساتھ میں پرہیز بھی کریں. نیکی تو کر لی، دوائی لے لی، لیکن دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے بھائی. مجھے کھانسی ہو جائے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ دوائی لے جائیں. اب سیرپ تو دے دیا کھانسی کا، پرہیز بھی بتا دی کہ بھی خیال رکھنا ہے، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. اب دوائی تو ہم نے استعمال کی، دوائی بھی پی رہے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈا مشروب بھی پی رہے ہیں. ہفتہ 10 دن کے بعد طبیعت مزید بگڑے گی، سنبھلے گی نہیں. میں کہیں اور دوائی تو استعمال کی، پوری بوتل ختم کر دی. بھائی دوائی تو استعمال کی، پرہیز تو نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ کہیں گے بھائی دوائی کے ساتھ پرہیز آپ کو کرنی چاہیے تھی. ہاں جہاں ہم نیکی کریں، نیکی کے ساتھ پرہیز ضرور کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اب ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر و تسبیحات میں دل نہیں لگتا. کیسے لگے گا بھائی؟ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں پرہیز بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں. پھر اعمال کی نورانیت آتی ہے. ہاں یاد رکھیے، ورنہ آپ کہیں میں عبادت بھی کر رہا ہوں لیکن عبادت کا نور میرے اندر نہیں آ رہا، وہ مجھے حلاوت نصیب نہیں ہو رہی. کیوں؟ ذکر و عبادت بھی ہو رہی ہے، نماز باجماعت بھی ہو رہی ہے. قاری صاحب نے 8 AC چلا رکھے مسجد میں، یار کولنگ نہیں ہو رہی. کیوں؟ ارے دیکھا تو ساری کھڑکیاں بھی کھلی ہیں. جب ساری کھڑکیاں کھلی ہوں گی خاص کولنگ ہوگی. ہاں آپ 8 کے بجائے 4 چلائیں لیکن کھڑکیاں دروازے سارے بند رکھیں، اب دیکھیے کولنگ ہوگی. اعمال نیکیاں آپ کریں لیکن اس نیکی کی نورانیت کو ضائع کرنے کے لیے اپنی کھڑکیاں تو نہ کھولے رکھیں. اپنی زبان کو ہم غلط استعمال کریں گے، اس سے نورانیت نکل گئی. آنکھوں کو غلط استعمال کریں گے، نورانیت نکل گئی. کانوں کو غلط استعمال کریں گے، ہاتھوں کو غلط استعمال کریں گے، پاؤں کو غلط استعمال کریں گے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو غلط استعمال کریں گے، جو اعمال کی برکات ہوں گی وہ نکل گئی. کولنگ گئی بھائی، ساری ضائع ہو گئی. تو اس لیے بھائی اعمال بھی کرنے ہیں، اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے، ساتھ میں پرہیز کے ساتھ. وہ ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو نافرمانی سے اور گناہوں سے بچائیں. اب دیکھیے ہم نے ٹینکی لگا رکھی ہے پانی کی. اچھا نل سے پانی آ رہا ہے پیر سے، نیچے ایک ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، وال کھلا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے. یا صبح سے چل رہے شام تک ٹینکی نہیں فل ہو رہی. کیوں؟ پتا چلا نیچے سے دکھا رہے، نیچے تو سوراخ ہے، وال کھلا ہوا ہے، پانی تو بہتا جا رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے نکلا جا رہا ہے. تو ہماری مثال ہے وہ بھائی نیکی تو کر رہے ہیں، دل میں آ رہی ہے، برکات بھی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ادھر سے جو ہماری کھڑکیاں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک کی کھلی ہوئی ہیں، وہاں سے نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ ساری نورانیت نکلی جا رہی ہے. کرنا کیا ہے؟ نیکی ضرور کریں لیکن ٹینکی کا وال تو بند کر دیں. اب نیچے وال بند کر دیا، اب چاہے پریشر سے پانی نہیں، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی گھنٹے نہیں 2 گھنٹے میں فل ہو جائے گی. تو اعمال کریں لیکن یہ ہے کہ لیکیج کا خیال کریں، کہیں سے لیکیج نہ ہو جائے. آنکھوں کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے غلط استعمال کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے نورانیت نکل جائے، اعمال کی برکات ہمارے دلوں میں نہ آئے، نورانیت نہ آئے. تو بھائی جہاں نیکی کرنی ہے وہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ کسی کی غیبت ہو، نہ ہاتھ پاؤں سے کسی کو اذیت پہنچائیں، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کریں، نہ اپنی نظروں کا اور کانوں کو غلط استعمال کریں. تو انشاءاللہ دیکھیے کیسی برکات پھر آتی ہے.
حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ بتائیں ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اپنے اندر دو باتیں پیدا کریں تو انشاءاللہ نیکی کرنا آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان۔ تو ہم نے دو کام ضرور کرنے، یاد رکھیے، اگر ایک کام کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ مکمل نورانیت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیکی کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ دوائی کے لیے پورا کورس استعمال کرنا ضروری ہے۔ کسی مریض کو کہے جا کہ 1 مہینہ پورا استعمال کریں ورنہ وائرس ختم نہیں ہوگا، اب 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دے۔ ایک صبح ایک شام والی دوائی ہے، صبح والی لے شام والی نہ لے۔ تو بھائی ہمیں دو کام کرنے ہیں، نیکی بھی کرنی ہے اور نافرمانی کو چھوڑنا بھی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہم گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں گناہوں سے؟ فرمایا 2 کام کریں۔ کون سے 2 کام؟ ایک تو فرمایا اپنے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا۔ دوسرا فرمایا کہ روز قیامت سارے مجمع کے سامنے رسوائی کا خطرہ دل میں ہو۔ 2 باتیں جب دل میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی نیکی کرنا آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان۔ تو ایک آدمی آیا، کہتے ہیں حضرت مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اچھا گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ ہم کہا نہیں، کوشش کر رہا ہوں، گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ شہر جاؤں تو بد نظری، حفاظت نہیں ہو رہی۔ ہم کہا اچھا بھائی بات سنیے، آپ ایسا کریں، ایک پیالہ پانی کا ہے، بھر کے دے دیا، جیتے کے آخر میں ایک بندہ وہاں موجود ہے، اس کو دے کر کے آئیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہلنے نہ پائے، پانی اس سے گرنے نہ پائے، ورنہ ایک بندہ آپ کے پیچھے لگا دیتا ہوں، صرف پانی کے قطرے اس سے گرے تو 2 تھپڑ مجمع کے سامنے۔ اچھا مجمع کے سامنے تھپڑ لگے تو رسوائی ہوگی؟ ان کو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ اب لے گیا وہی بندہ جو آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اب پیالہ لے کے جا رہا ہے، سنبھل کے قدم، وہاں پہنچا دیا خیریت سے۔ واپس آئے، پوچھا بھائی ہاں بتائیے پیالہ؟ کہتے پہنچا کے آئے ہوں۔ کہتے قطرے گرے تو نہیں؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ کہتے دائیں بائیں دیکھتا تو ہوتا نا، میں بالکل سیدھا دیکھتا رہا، سیدھا دیکھتا رہا، نظریں جمائے رکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیالہ گر جائے، ٹوٹ جائے یا اس سے پانی چھلک جائے اور پھر لوگوں کے سامنے میری پٹائی ہو۔ ان کا بھائی یہی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، سارے کام کاج کریں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، اپنی نظروں کی حفاظت ہم کرتے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ اگر میں نے اس کی غلط استعمال کیا تو روز قیامت سارے لوگوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، انبیاء اور صلحاء کے سامنے، بزرگان کے سامنے میری رسوائی اور پٹائی ہوگی۔ فرمایا یہ ڈر اور یہ رسوائی والا ڈر اور خوف خدا جب تیرے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کرنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان۔ آپ وہی بازار سے گزر کے آئے، آپ نے نظروں کی حفاظت کر کے آئے، کیسے بچ کے آئے؟ تو بھائی یہ کام کرنا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے، تو حج کے لیے گئے تو راستے میں سامان ختم ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ذکر کرتے رہیں، ہم سامان لے کے آتے ہیں۔ تو دال چاول وغیرہ جو چیزیں ختم ہو گئی، گھی وغیرہ ہم لے کے آئے۔ یہ لینے گئے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک خاتون آ گئی، میں ذکر کر رہا تھا، میں نے سمجھا کوئی مانگنے والی ہے، میں نے کچھ دے دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔
میں نے یہ سنا، میں کہا اللہ اکبر، میں حج کے لیے جاؤں، اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے جا رہا ہوں، آج پھر گناہوں کو سوچ جائے۔ اتنا روئے یا اللہ مجھے تو ہی بچا دے۔ رونے کی وجہ سے وہ خاتون نے دیکھا کوئی پاگل تھا، وہ بھاگی۔ رات کو سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو نبی تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، گناہ سے مجھے اللہ رب العزت نے بچایا، حیت لک، گناہ کی دعوت ملی، میں نے معاذ اللہ کہا اللہ نے میری حفاظت کی، تو نبی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے تیری وہی حفاظت فرمائی جو ایک نبی کی اللہ رب العزت نے گناہ سے حفاظت فرمائی۔ تو بھائی ڈر دل کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت گناہوں سے بھی بچائیں گے۔ اور دوسرا یہ ڈر بھی ہو کہ روز قیامت میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ صحابہ کرام ایک غزوہ میں گئے، رومیوں نے اپنی لڑکیوں سے کہہ دیا، خواتین سے کہہ دیا کہ وہ ہنا لباس میں ان کے سامنے آ جانا، یا آپ کی طرف نظریں کریں گے، نظروں کی حفاظت ان سے نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ برکات چلی جائیں گی، تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن کمانڈر نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا مومنو اللہ کا حکم ہے اپنی نظریں نیچے رکھو۔ کہتے پورے غزوے سے واپسی تک مدینہ منورہ ہم پہنچے اپنی نظریں نیچے، دائیں بائیں ہم نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سامنے ہے۔ واپس آئے لوگ بجر کی کتنے بڑے مکانات تھے، کتنی بلڈنگیں تھیں، کہتے ہمیں تو پتہ ہی، ہمیں حکم تھا اللہ کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کمانڈر نے بتا دیا تھا، ہم نے اس پہ عمل کیا، اپنے نظروں کی حفاظت کی، اللہ نے مدد فرمائی۔ تو بھائی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہو، روز قیامت کی رسوائی کا خطرہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا رات کو اٹھتی، کہتی یا اللہ سارے سوئے ہوئے ہیں لیکن تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے جگایا ہے، یا اللہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور دوسری دعا کرتی یا اللہ تو اتنی قدرت والا ہے کہ آسمان کو زمین پہ گرنے سے بچایا ہے، یا اللہ اسی طرح شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے بچانا تاکہ کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسی پیاری دعائیں ہم بھی کرتے رہیں تاکہ نیکی کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، نافرمانی اور گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے سنانے آپ کو سننے کو اللہ رب العزت مقبول منظور فرما کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا بنائے۔ وما علینا